تو فرمایا کہ وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ۔ پھر فرمایا کہ اور تمہارے لیے اس نے چوپاوں کی کھالوں سے گھر بنا دیا ہے۔ جانوروں کی کھالیں ہوتی ہیں، ان سے چمڑا نکلتا ہے، اور چمڑے کے ذریعے جو ہے عام طور پہ پہلے جو خیمے بنائے جاتے تھے وہ چمڑے کے بنائے جاتے تھے، اور آج بھی جہاں پر غربت ہوتی ہے اور جہاں پہ دنیا کی جدید ترقیاں نہیں ہوتی تو وہاں پہ بھی لوگ ان کھالوں کو جوڑ کر بڑی سی چادر بناتے ہیں، اس کا خیمہ وغیرہ بنا لیتے ہیں، استعمال کرتے ہیں ان کو۔ اور پہلے جب یہ جدید ترقیاں نہیں تھیں تو اس زمانے کے اندر عموماً جو ہے وہ چرمی خیمے ہوا کرتے تھے جو کھالوں کے بنے ہوتے تھے، اس کے اندر لوگ اپنی زندگی گزارتے تھے۔ ہمارے یہاں تو خیر خیموں کا رواج کم ہی ہے، لیکن عربوں کے اندر خیموں کا رواج آج بھی ہے، اگرچہ کہ بڑے عالیشان گھر کو بنا کے رکھتے ہیں، لیکن خیموں کا ان کو اتنا شوق ہوتا ہے کہ اب بھی اپنے گھروں میں وہ مختلف قسم کی شیٹس کے خیمے بنا کے رکھتے ہیں، اور شام میں جو ہے وہ ریگستانوں میں نکل جاتے ہیں، خیمے ساتھ لے کے چلے جاتے ہیں، اور بعض اوقات رات وہاں پہ گزارتے ہیں خیموں میں۔ تو خانہ بدوش لوگوں کے پاس بھی خیمے ہوتے ہیں، تو جس طرح پکے گھر بنائے جاتے ہیں اسے خیموں کے گھر بھی ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جانوروں کی کھالوں سے تمہارے لیے خیموں کے گھر بنائے، اور ان کی خوبی کیا ہے؟ تستخفونہا، ہلکے پڑتے ہیں، یعنی بڑا کم وزن ہوتا ہے وہ گھر۔ جو سیمنٹ بجری کا ہم گھر بناتے ہیں اس کو تو کہیں لے کے نہیں جا سکتے، لیکن خیمے کا جو گھر ہوتا ہے اس کو لپیٹ لپاٹ کے آدمی ساتھ لے کے چلا جاتا، سفر میں بھی لے جاتا ہے۔ یوم ظعنکم، اپنے سفر میں، اور یوم اقامتکم، اور اپنے جہاں پہ رہائش تم نے کی ہے وہاں پر، تو ان جگہوں پر تم ان خیموں کے گھر بھی استعمال کرتے ہو۔ ومن اصوافہا، اور جانوروں کی اون سے، واوبارہا، اور جانوروں کے بالوں سے، ان کے رونگٹوں سے، واشعارہا، یہ اوبار عام طور پہ وبر اونٹ کے بالوں کو کہا جاتا ہے، اس کو پشم بھی کہتے ہیں۔ واشعارہا، شیر یعنی بال، اور جانوروں کے بالوں سے، اثاثا، تو تم برتنے کا سامان بناتے ہو، ومتاعًا الی حین، اور برتنے کی چیزیں ایک وقت تک تم بناتے ہو۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں کئی قسم کی نعمتیں بیان کر دی ہیں، جس کا میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا، گھروں کا ذکر کیا، جانوروں کی کھالوں کا ذکر کیا کہ جانوروں کی کھالوں کے تم گھر بنا لیتے ہو، اور اسی طرح سفر میں بھی ان گھروں کو اپنے ساتھ لے کے گھومتے پھرتے ہو، اور فرمایا کہ جانوروں کے اون سے بھی تم بہت کام میں لیتے ہو۔ کتنے کام میں آتی ہو؟ جانوروں کے بال ہوتے ہیں وہ بھی کام میں آتے ہیں، اونٹ کے بال ہوتے ہیں وہ بھی کام میں آتے ہیں، اپنے عام استعمال کی چیزیں، کیونکہ اب ہمارے یہاں پر کیونکہ جدید زمانہ ہے اور ہمیں تو ہر چیز ریڈی میڈ ملتی ہے، تو ورنہ اگر آپ اب بھی کسی گاؤں دیہات میں جائیں گے تو میں تھر گیا ہوا تھا، تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھا ہے، اس نے بہت سارے جانوروں کے بال جمع کیے ہوئے ہیں، اور باقاعدہ وہ ان بالوں کی رسی بنا رہا ہے۔ تو ہمارے بچوں کو تو پتہ بھی نہیں ہوتی کہ بالوں کی رسی بنتی ہے، یا پتہ ہو تو اس نے کبھی دیکھی نہیں ہوگی، لیکن وہاں پہ لوگ آج بھی استعمال کر رہے ہیں، بڑی بڑی مضبوط رسی بنتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اس کو استعمال کرتے ہو، ایک ٹائم پیریڈ کے لیے استعمال کرتے ہو۔ اب ٹائم پیریڈ کتنا ہوتا ہے؟ وہ ٹائم پیریڈ یا تو خود بندے کی ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے جو پتہ نہیں ہوتی، تو بندہ جب تک ایکسپائر نہیں ہوتا ہے، یعنی مرتا نہیں ہے، تب تک استعمال کرتا رہتا ہے، یا بات چیزوں کی ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے، ایک عرصے تک چلتی رہتی ہے اور اللہ کو پتہ کب تک چلے گی، تو اسی طرح اشارہ فرمایا۔